وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. پڑھو ہمارا درود و سلام. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رؤوف الرحیم وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستو، عرس مقدسہ کی تقریب کے اندر ہم سب حاضر ہیں. حضرت پیر سید اشرف علی شاہ صاحب ان کے آستانے پر ہم سب حاضر ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد قبلہ عالم حضرت پیر طریقت رحمت شریعت پیر شمس العارفین آپ صاحب خطاب فرمائیں گے، ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں گے. یہ محبت ہے حضرت علامہ مولانا قمر لطیف صاحب کی کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ اس محبت کو سلامت رکھے. احباب دی وقار صرف دو باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حبیب بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو بکریاں پالتے ہیں، بکریاں رکھتے ہیں. اور آپ گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں. بکریاں پالنا، بکریاں رکھنا، بکریوں کو چرانا، یہ آپ نے عمل اختیار کیا. بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت دریائے فرات کے کنارے پر جلوہ گر ہیں، اپنے ریوڑ کو باہر لے کر گئے ہوئے ہیں. یہ بات حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ آپ دریائے فرات پر ہیں اور آپ نماز ادا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، تو ہاں نہیں کہنی. دریائے فرات پر ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کی بکریوں کو جو چرا رہا ہے، آپ کی بکریوں کی جو حفاظت کر رہا ہے وہ ایک بھیڑیا ہے، جنہوں پنجابی چ بگیاڑ کہنے ہیں. بھیڑیے اور بکری کی آپس میں دوستی سمجھ میں نہیں آتا. بھیڑیا بکریوں کو چرا رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے. احباب دی وقار وہ جو بزرگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوا، یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ یہ شخصیت کتنی بڑی شخصیت ہے، یہ کتنے باکمال انسان ہیں کہ جو آپ خود تو نماز پڑھ رہے ہیں، بکریوں کی حفاظت ایک بھیڑیا کر رہا ہے. کیوں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں پر رک کر انتظار کروں ان کے فارغ ہونے کا، یہ نماز سے فارغ ہوں اور میں ان سے سوال کروں کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر کے بعد نماز سے فارغ ہوئے، میں جا کر بیٹھا، میں نے دست بوسی کی، میں نے جا کر ہاتھ چومے، قدموں کے اندر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد میں جب ان کے قریب گیا تو انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کس طرح آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں. میں نے آگے سے عرض کیا کہ میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو احباب دی وقار حضرت حبیب بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا عمل فرمایا، آپ نے کیا کام فرمایا.
آپ کے پاس 2 پیالے، ان پیالوں کو پتھر کے نیچے رکھتے ہیں تو پتھر میں سے ایک کے اندر شہد آ جاتا ہے، دوسرے میں دودھ آ جاتا ہے۔ پھر سبحان اللہ بڑی مٹھی کہی جائے۔ اب ابدی وقار پتھر سے پانی کا نکلنا تو سمجھ میں آتا ہے، دودھ کا نکلنا اور شہد کا نکلنا سمجھ میں نہیں آتا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب ابدی وقار اب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بکریوں کو بھیڑیا چرا رہا، پیالہ کرتے ہیں پتھر کے نیچے تو ایک پیالے کے اندر دودھ آتا ہے، ایک پیالے کے اندر شہد آتا ہے، تعجب اور بڑھ گیا، میں اب بہت زیادہ متعجب ہو گیا۔ پانی تو سمجھ میں آتا ہے، پانی کے چشمے یہ پہاڑوں سے نکلتے ہیں، پتھر میں سے نکلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جب بہت زیادہ متعجب ہوا تو میں نے سوال کیا کہ اے شیخ، آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ آپ کی بکریوں کو چرانے والا ایک بھیڑیا ہے؟ تو آپ نے آگے سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے موافقت کر لی ہے، بھیڑیے نے میرے بکریوں کے ساتھ موافقت کر لی۔ پھر ایڈی مٹھی سبحان اللہ، میں نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی ہے، بکریوں کے ساتھ بھیڑیے نے صلح کر لی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بزرگ میں نے سوال کیا کہ آپ کو یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ عروج کس طرح میسر آیا؟ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی اتباع کر لی ہے، اللہ نے ساری مخلوق میری تابعہ کر دی کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب ابدی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اتباع کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کائنات کی ہر چیز بندے کے تابع کر دیتا ہے۔ تو آج یہ تھوڑی سی گفتگو میں سے ہم نے جو سبق حاصل کیا وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے، ہر چیز کو ہم نبی علیہ السلام پر قربان کرتے ہیں، آپ کی ناموس پر، آپ کی ختم نبوت پر ہر چیز قربان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف